بات یاد رہے نہ رہے، یہ بات ضرور یاد کرنی ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے ان کی داڑھیاں بھی ہوں، ان کی پگڑیاں بھی ہوں، ان کے ماتھے پہ محراب بھی ہوں، وہ 5 وقت کے نمازی بھی ہوں، ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، زبان پہ تلاوت قرآن بھی ہو، جو آقا علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی نئی نبوت کا قائل ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ ساری دنیا یہ فتویٰ لگاتی ہے کہ حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد نئی نبوت کا قائل کافر ہے۔ ہو گیا نئی نبوت کا قائل کافر۔ لیکن امام الائمہ، امام اعظم فی الحدیث والفقہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کچھ اس سے الگ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نبوت کا دعوے دار یا اس کو ماننے والا کافر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنا جلدی کفر کا فتویٰ کسی پہ نہیں دیا، کیونکہ کفر کا فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا جلدی ہم لگا دیتے ہیں، جس کو چاہیں جتنا جلدی کافر بنا دیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بھی کافر، اس کو ماننے والا بھی کافر۔ اگلی بات وہ فرماتے ہیں جو اس جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل کا مطالبہ کرے گا وہ بھی کافر۔ اس جھوٹے مدعی نبوت سے جو دلیل نبوت، اس کی نبوت کی دلیل کا دعویٰ کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ اب ہم میں سے کوئی اگر مرزائیوں کو یہ پوچھ لے کہ یہ مرزا نبی تھا، اس کی دلیل کیا ہے، ان سے دلیل کا مطالبہ کرنا ہی کفر ہوگا۔ کئی جگہ پر ملک پاکستان میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی۔ میں عرض کرتا ہوں جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اس پر یقین۔ میں نے 1-2 حدیث خطبے کے اندر پڑھ دی۔ حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں ساری انسانیت کا سردار ہوں۔ مانا آپ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب سارے چپ ہو جائیں گے انا خطیب الانبیاء، نبیوں میں بولنے والا میں اکیلا رہے۔ مانتے ہو؟ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے شفاعت کا حق مجھے دیا جائے گا اور میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ مانتے ہو؟ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ مانتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا روضہ جنت ہے۔ مانتے ہو؟ حضور نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ مانتے ہو؟ حضور نے فرمایا میں روضے پر جو درود پڑھے گا سنوں گا، جو دور سے پڑھیں گے فرشتے پہنچائیں گے۔ مانتے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے میں محمد پر اس کی شفاعت واجب۔ مانتے ہو؟ حضور علیہ السلام اللہ 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 اپنا مقام اور اپنا مرتبہ، حضور فرماتے ہیں مقام محمود پر مجھے بٹھایا جائے گا، امتی مانتے امتی۔ اب آقا علیہ السلام نے جو فرمایا امت مانتی جا رہی ہے۔ ہم مرزائیوں کو کہتے ہیں جو مرزے نے لکھا ہے تم بھی مانو۔ ٹھیک ہے بھائی، صاحب سی بات، جو مرزے نے کہا ہے تم بھی مانو۔ در سمین کے اندر کہتا ہے جی حامد صاحب گرہ میں خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں۔ مرزا کہتا ہے میں بندے دا پتر ہی نہیں ہوں۔ جب بندے دا نہیں تھا کیڑی شاید آئے ہو مسعود صاحب دوسرے۔ اچھا گرہ میں خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آگ۔ کہتا ہوں بشر، یہ مرزے کا اپنا شعر ہے، ہوں بشر کی جائے نفرت
ہم تو نہیں بتا سکتے کہ مرزے نے جس چیز کے متعلق کہا کہ یہ بشر کی جائے نفرت وہ میں ہوں، البتہ مرزائیوں سے سوال ہے کہ اس مقام پہ ہاتھ لگا کے دکھا دیں کہ مرزا یہ ہے۔ ایک پہیلی ہے نا جی، ایک پہیلی ہے نا، ایک بچھاراتی ہے نا جی۔ مرزے نے مرزائیوں پر ایک پہیلی ڈالی ہے کہ ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار۔ ہمیں تو مرزے کا شعر سمجھ نہیں آیا کہ بشر کی جائے نفرت کون سی ہوتی ہے، اور کس مقام کو اپنے سے تشبیہ دے رہا ہے کہ میں وہ ہوں۔ ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں کہ ذرا بہادری کرو، میدان کے اندر آؤ اور اس مقام پہ ہاتھ لگا کے بتا دو کہ مرزا یہ تھا۔ ٹھیک ہے بات میں؟ بے شک۔ او بولو سارے بے شک۔ مرزا کہتا ہے بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار وہ کیا ہوتی ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ تو میں نے عرض کیا ہم نے اپنے نبی کی بات کو مانا اور تم اپنے نبی کی بات کو مانو، اور جب یہ مرزائیوں کے سامنے شعر پیش کیا جاتا ہے بلوچ صاحب تو آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں انہوں نے یہ عاجزی کی ہے۔ نہیں، عاجزی کے اندر یہ تو بندہ کہہ سکتا ہے میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں بدکار ہوں، میں کمزور ہوں، ایسی الفاظ تو کہہ سکتا ہے، لیکن کبھی دعا کے اندر عاجزی کرنے والے نے کبھی یہ کہا اللہ میں کتی دا پتر نہیں۔ عاجزی اس طرح کی، عاجزی یہ تو کہا میں کمزور ہوں، ناتوا ہوں، ضعف ہے، کمزوری ہے، اعمال میں کمزور ہوں، یہ تو عاجزی کے سارے الفاظ ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو کوئی کہے کہ میں کتی دا پتر ہوں عاجزی کے اندر، مرزا قادیانی اپنی یہ عاجزی نہیں ہے، کبھی کبھی شیطان کی زبان سے بھی سچ نکل جاتا ہے۔ ایک جگہ پر علماء کرام اسی موضوع پر بیان کر رہے تھے، مرزا نے یہ جھوٹ کہا، یہ جھوٹ کہا، یہ جھوٹ کہا، یہ جھوٹ کہا، تو میں آیا، میں نے کہا یار سارے جھوٹ کبھی کوئی اس کا سچ بھی بیان کر دو، تو مجھے کہنے لگے آپ خود ہی بیان کر دیں، تو میں نے یہی شعر پڑھ دیا کہ مرزا قادیانی نے یہ بات بالکل حقیقتاً صحیح کہی ہے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ میرے خیال میں پاگل سے پاگل بندے نے بھی کائنات میں کبھی یہ بات نہیں کی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے قوت رجولیت کا اظہار مجھ سے کیا، یعنی اللہ نے وہ مجھ سے کام کیا ہے جو خامد بیوی سے کرتا ہے۔ مرزا اپنی خطاب میں لکھ رہا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ وہی کیا جو خامد بیوی کے ساتھ کرتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے حمل ہو گیا، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ میں آپ تھا۔ یہ دیکھو، یہ عقل دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قوت رجولیت کا اظہار مجھ سے کیا ہے، پتہ نہیں کون کر گیا اتنا خدا دا چکیتا ہے، خدا دے اللہ دا نام دا نہ کر، خدا کا نام تو نہ کرو خدا۔ مرزا قادیانی علماء نے لکھا ہے، علماء بلکہ حدیث موجود ہے، ترجمان و سنہ کے اندر مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ مرفوع حدیث نقل فرماتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے اس کو احتلام نہیں ہوتا، یعنی جب سو جائے تو سونے کی حالت کے اندر شیطانی اثرات سے احتلام ہو جائے، غسل واجب ہو جائے، یہ کیفیت نبی پر نہیں ہے، نبی پر نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ پاک کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں، مشکات جلد اول باب الطہارت، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ معاملہ جس طرح مردوں کو پیش آتا ہے عورتوں کو بھی پیش آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بیوی انکار کر رہا، اب تحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہوتا ہے، انکار کر رہی ہیں۔ انکار کیوں کر رہی ہیں؟ نبی کی بیوی ہے، اور جس طرح نبی کے پاس شیطان نہیں جاتا نبی کی بیوی کے پاس نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ اگر ان کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو وہ اقرار کرتی۔ معلوم ہوتا ہے جس طرح رب تعالیٰ نے نبوت کو شیطان سے محفوظ رکھا ہوا ہے، نبوت کی ازواج کو بھی محفوظ رکھا ہے، اسی لیے تو انکار کر رہی ہے، اسی واسطے تو انکار کر رہی ہے کہ ایسی صورت عورتوں کو پیش آ سکتی ہے یا نہیں۔ اللہ
سیرت مادی کے اندر مرزے کا اپنا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کو احتلام ہو جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے شک پڑتا ہے نبی کو تو احتلام ہوتا نہیں ہے، میرے ابے کو کیوں ہو جاتا ہے، میرے باپ کو کیوں ہو جاتا ہے؟ دوستو بات مضحکے والی بھی ہے، حیران کن بھی ہے، اور مرزا تو جیسا بھی تھا، پاگل تھا یا جیسا بھی تھا، اس کے ماننے والوں پر حیرانگی ہوتی ہے کہ مرزے کی نبوت قرآن سے ثابت کرنا۔ مرزے نے کتابیں لکھی ہیں یا مرزے پر کوئی کتاب اتری بھی ہے؟ بولے آپ، مرزے نے کتابیں لکھی، مرزے پر کتاب اتری کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو جو کتاب لکھتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، نبی وہ ہوتا ہے جس پر کتاب اترتی، اور جب کتاب اترتی ہے تو اس کو وہ پہلے سمجھتا ہے۔ ہم چیلنج کے ساتھ قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں سے کسی ایک آیت کی نشاندہی کر دو جس کے سمجھنے کے بارے میں حضور علیہ السلام کو تردد ہوا ہو، اور آقا کو پریشانی ہوئی ہو کہ یہ آیت آئی ہے، اس آیت کا مفہوم مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں کسی اور سے سمجھوں گا۔ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، میرے نبی قرآن تو اتارا اس لیے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، آپ لوگوں کو سمجھائیں، آپ سمجھے نہیں سمجھائے۔ تو نبی پر کتاب آتی ہے، نبی دنیا کو سمجھاتا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میرے اوپر وحی آئی ہے، اور وحی بھی انگلش میں آ گئی، کتاب میں یہ چولا ہوتی ہے، سن دے رہے تجھے، کہتا ہے انگلش کے اندر وہی آگے، اب مجھے سمجھ نہیں آتی اس میں کیا لکھا ہوا۔ اچھا تجھے تو پتہ نہیں لگتا، رب کو بھی پتہ نہیں لگا کہ آگے جو ہے وہ تو پنجابی ہے، اس کو تو انگلش آتی نہیں ہے، پر یہ وہی آگے۔ اب کہتا ہے انگلش کے اندر ہے، ہندو لڑکا ہے میرے پاس رہتا ہے، ہندو لڑکا میرے پاس رہتا ہے، وہ گھر گیا ہوا ہے، جب آئے گا تو خدا کی وحی کا مفہوم میں اس ہندو سے سمجھوں گا، جو ہندو سے سمجھے گا وہ نبی۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، میرے حبیب میں آپ کو پڑھاؤں گا پھر آپ کبھی بھولیں گے۔ نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ پیغمبر کا استاد خدا ہوتا ہے، اور مرزے کا ہندو استاد ہے۔ آقا علیہ السلام کو خدا کے علاوہ، اسی واسطے وہ لوگ حیران تھے کہ ایک امی شخص ہے اور کسی سے پڑھا نہیں ہے، کسی سے پڑھا نہیں، اور اس طرح کا کلام کرتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ فصحا بلغا بڑے بڑے دانشور جب کلام کرتے ہیں تو اوپر حضور کا کلام، جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں آقا علیہ السلام، تو پھر یہ سارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کلام کرنا وہ خدا کی طرف سے وحی اور رسالت کی دلیل ہے کہ نبی جو ایسا کلام کر رہا ہے تو یہ اللہ ہی پڑھا رہا ہے۔ اور مرزا ہندوؤں سے پڑھتا رہا، مرزا غیر مسلموں سے پڑھتا رہا، جو غیر مسلموں سے پڑھتا رہا وہ نبی۔ اچھا آقا علیہ السلام کی اقتداء میں انبیاء نے نماز پڑھی معراج کی رات بھائی؟ سارے بولو پڑھی۔ تو میں عرض کرتا ہوں جو وہاں تھے وہی نبی تھے، جو وہاں تھے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں تھے، جو مسجد اقصی میں تھے وہی نبی تھے، جو وہاں نہیں تھا وہ نبی، جو وہاں نہیں تھا وہ نبی نہیں ہے۔ تو آدم سے عیسیٰ تک سارے وہاں موجود تھے۔ قادیانی بھی تھا، قادیانی بھی تھا، جب قادیانی نہیں تھا تو نبی بھی نہیں۔ کبھی کہتا ہے نبی ہوں، اس کے دعوی بھی عجیب و غریب ہے، کبھی کہتا ہے نبی ہوں، کبھی کہتا ہے عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے مسیح ہوں، کبھی کہتا ہے عیسیٰ ہوں، اور کبھی کہتا ہے عیسیٰ جیسا ہوں، اور کبھی کہتا ہے مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے مہدی ہوں، اور کبھی کہتا ہے میں کرم خاکی ہوں، اور کبھی کہتا ہے بشر کی جائے نفرت ہوں۔ کوئی دعویٰ ایک ہو تو انسان اس پر غور کرے۔
کوئی ایک دعویٰ ہو تو انسان اس پر غور کرے. یاد رکھو اللہ رب العزت نے جہاں نبوت کو میرے آقا پر ختم کر دیا ہے، رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو بھی کمال تھا ہر کمال میرے نبی پر ختم کر دیا. اگر کہیں سخاوت تھی تو سخاوت کا اینڈ میرے نبی پر ہوا. کہیں حسن تھا تو حسن کی اخیر میرے نبی پر ہوگی. اور اگر بہادری تھی تو بہادری کا اخیر میرے نبی پر ہو گیا. جتنے اوصاف دنیا کے اندر تھے وہ سارے اوصاف اللہ نے جمع کر کے جناب محمد مصطفیٰ کی تخلیق فرما دی. قیامت کے دن ہمارے نبی ہماری شفاعت کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کے دربار میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں، اور اللہ حکم فرمائیں گے ارفع اشفع تشفع، سر اٹھائیے اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا اور میں امت کے لیے شفاعت کروں گا. حضور شفاعت کریں گے، اللہ بخشش فرمائے. ہماری شفاعت کون کرے گا بھائی؟ اب جو علماء، جس طرح مجھ سے پہلے حضرت بیان فرما رہے تھے، جو لوگ علماء سے وابستہ ہے، جو اللہ والوں سے وابستہ ہے، ان پر تو شیطان اتنا جلدی اثر نہیں کرتا. اور جو ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں تو پھر یہ جتنے بھی باطل مذہب ہیں یہ مختلف قسم کے لالچ دے کر مسلمانوں کو ان کا جو ایمان ہے اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی شخص باہر جانے کے چکر میں اگر مرزئی ہو گیا تو دولت تو مل جائے گی میرے ویر، قیامت والے دن حضرت محمد پاک نہیں ملیں گے. دولت اور دنیا تو مل جائے گی مرزائیوں کے پاس جانے سے، حضور کی شفاعت نہیں ملے گی. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات کی گواہی اور ضمانت دیتا ہوں جو شخص بھی ختم نبوت کے موضوع پر کام کرے گا حضور اس کی شفاعت ضرور کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب